بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اس سے پہلے بھی مجلس میں اسی آیت کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ بھی ہوتے ہیں، باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ میں نے اسی کی تفصیل اور کچھ ضروری وضاحتیں پیش کرتے ہوئے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دراصل بندے سے اللہ کے تعلق کے نتیجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا گہرا تعلق، اسی تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس سے تعلق نہیں ہوتا اسے کچھ کہا بھی نہیں جاتا۔ راستے میں آپ جا رہے ہوں، ایک آدمی الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، آپ کو کیا پڑی ہے؟ لیکن اگر وہ آپ کا کوئی دوست ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو الٹا سیدھا ہو رہا ہے، مجھے تو اسے سیدھا ہی کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق ہے اس بندے سے۔ جس بندے سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنے اور اس کو اچھا اور بہتر بنانے کی زیادہ سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے سنوارنے بنانے کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اساتذہ کرام کو اپنے طالب علموں سے محبت اور تعلق کے نتیجے میں ان کو سنوارنے اور بنانے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ مشائخ کو اپنے مریدین کی اصلاح کا بڑا خاص جذبہ اور شوق ہوتا ہے۔ کیوں؟ تعلق کی وجہ سے۔ جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آدمی اس کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ بالکل اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ کر پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، سنور جاؤ، بن جاؤ، بہترین انسان ہو جاؤ، بڑے پیارے ہو جاؤ، دھلے دھلائے ہو جاؤ، اجلے ہو جاؤ۔ اللہ کو کتنا پیار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے پیار سے، محبت سے فرمایا ہے ضرور ظاہر الاسم و باطنہ۔ پھر میں نے اسی کو کھولتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بندے کے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے بندے سے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور کئی قسم کے تعلقات ہیں۔ ایک تعلق یہ ہے کہ بندہ مربوب ہے اور اللہ ہمارا رب ہے۔ رب و مربوب ہونے کا تعلق۔ دوسرا تعلق حاکم اور محکوم ہونے کا۔ تیسرا تعلق عابد اور معبود ہونے کا۔ چوتھا تعلق عاشق اور معشوق ہونے کا۔ یہ تفصیلات گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ میں نے ان میں سے ہر تعلق کے نتیجے میں جو اثر مرتب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا
اس کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کر دی تھی. وہ رب ہیں، ہم مربوب ہیں. جیسے ماں باپ مجازی رب ہیں، ان کی اولاد ان کی مجازی مربوب ہے. اس تعلق کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے، ان کے جسموں کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تاکید در تاکید کرتے ہیں، پاک رہو، صاف رہو، ٹھیک رہو، اچھے رہو، بہتر رہو، سورے رہو، بنے رہو، نہائے دھوئے ہوئے رہو. اللہ نے اسی تعلق کے نتیجے میں حکم صادر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہر کو باطن کو اے بندو پاک و صاف کر کے ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، بہتر ہو جاؤ. اس لیے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تم میرے مربوب ہو، مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں تم کو یہ تاکید کروں. دوسرا تعلق حاکم اور محکوم ہونے کا. اللہ ہمارے حاکم ہے، ہم محکوم، وہ ہم کو حکم دے سکتے ہیں. اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ عابد اور معبود ہونے کے اعتبار سے، چونکہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عابد ہیں، اور عبادت کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ عبادت کے اندر پاکی صفائی کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ نے اس لیے حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی بتانا چاہتے ہیں جیسے نماز کو آؤ اور عبادت کے لیے آؤ تو کپڑوں کا پاک رکھنا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، تمہارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. اسی طریقے پر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ چونکہ میں معبود ہوں اور تم میرے عابد ہو، میری عبادت کرتے ہو، تو اپنے دلوں کو اس سے زیادہ پاک و صاف کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو. اپنے جسمانی گناہوں اور دلی گناہوں دونوں قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرو. اس لیے کہ صرف زبانی طور پر ہم صاف ہو جائیں یا جسمانی طور پر ہم صاف ہو جائیں، کپڑوں کے لحاظ سے ہم صاف ہو جائیں، لیکن ہمارا دل گندا ہو، ہماری آنکھیں گندی ہو، ہماری زبان گندی ہو، ہمارے کان گندے ہو اور ہاتھ پیر میں گندگی ہو، گناہوں کی گندگی و نجاست، تو ایسی عبادت اللہ کو کیسے منظور ہو؟ تو عابد اور معبود ہونے کے تعلق سے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم عاشق ہیں اور اللہ ہمارا معشوق ہے. میں نے حدیث عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ لفظاً ثابت نہیں ہے، حدیث معناً ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، کون مجھے جاننے والا تھا؟ جب کوئی تھا ہی نہیں تو مجھے جانتا کون؟ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ انسان، نہ ایک کائنات. کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا. فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، مجھے جاننے والے ہو جائیں، مجھے پہچاننے والے پیدا ہو جائے. فخلقت الخلق، لہذا میں نے ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا، زمین، آسمان، چاند و سورج، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ چشمے، یہ نہریں، یہ دریائیں، اور یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ روشنیاں، یہ جانور، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کی مخلوق. اللہ کہتے ہیں میں نے ان چیزوں کو پیدا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے میری معرفت نصیب ہو. اور پہچاننے والی مخلوق یہ سب بھی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھنے والا انسان. یہ چیزیں بھی اللہ کو پہچانتی ہیں. اگر یہ اللہ کو نہ پہچانتی تو اللہ کا ذکر کیوں کرتی، اللہ کی عبادت کیوں کرتی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. ان کی تسبیح ان کے انداز کی ہوتی ہے.
زمین بھی تسبیح کرتی ہے، آسمان بھی تسبیح پڑھتا ہے، چاند و سورج بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مٹی بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، درخت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ چٹانیں بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اور عبادت کرنے سے پہلے عابد کا عارف ہونا ضروری ہے۔ جب تک پہچانے گا نہیں عبادت کسی کرے گا، لہذا پہلے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ جب مخلوقات اللہ کی پہچان کر گئی، اب انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ شروع کر دیا، تسبیح اللہ کی شروع کر دی، عبادت میں لگ گئے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مالک ہیں، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، ہم کو یہ عبادت کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے۔ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی عبادت اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، ان کا انداز الگ ہے، تمہارا انداز الگ۔ اگر شیر شیرنی سے بات کرے تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے؟ اگر ہاتھی اور ایک ہاتھی سے گفتگو میں محو ہو جائے تو انسان کو کیا پتا چلے کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے؟ باقی سب مخلوقات اپنی اپنی جگہ پر بات چیت بھی کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں، لیکن ہم نہ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان کی تسبیح جان سکتے ہیں۔ ہاں اللہ کسی کو وہ سمجھ دے دے اور ان چرندوں، درندوں، پرندوں، جانوروں کی زبان اللہ کسی کو سکھا دے تو وہ بھی جان لیتا ہے۔ قرآن میں قصہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی تھی۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، تو دیکھو اللہ چاہے تو سکھا دے۔ اور پھر اسی کے بعد اللہ نے ایک قصہ بھی بیان کر دیا قرآن میں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چلے جا رہے تھے، اور ایک جگہ پر وادی النمل آ گئی، چونٹیوں کی وادی، وہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں، کروڑوں اربوں کھربوں معلوم نہیں کتنی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو چونٹی کو پتا چل گیا، تو ایک چونٹی نے دوسری اپنی چونٹیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروندوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان بھی اور سلیمان کا لشکر تم کو روند ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان نے یہ آواز سن لی اور ان کو ہنسی آ گئی کہ اتنی چونٹی ہے اور اسے اپنی چونٹیوں کی فکر لگی ہوئی ہے، شاید ان کی سردار ہوگی، وہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوا کرتا ہے، تو وہ چونٹی سب کو مطلع کر دی، متنبع کر دی کہ بھائی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو روند کے چلے جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اس چونٹی کو طلب کیا تھا، اس لیے کہ ان کی حکومت چونٹیوں پر بھی تھی، ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، ان کی حکومت پرندوں چرندوں پر بھی تھی۔ انہوں نے اس چونٹی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا کہا تھا تو نے؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اچھا تو نے ہم کو ظالم سمجھ لیا تھا کہ ہم تم کو رون کے چلے جائیں گے، کیا ہم کو ظالم سمجھ لیا تھا؟ چونٹی کہنے لگی حضرت آپ نے یہ نہیں غور کیا کہ میرے جملے میں یہ بھی ہے وہم لا یشعرون، بے خبری میں، جان بوجھ کر نہیں کریں گے آپ، لیکن آپ کو نظر ہی نہیں آیا، اسے کہ ہم تو اتنی ہے
اگر چلتے چلتے آپ کی ٹانگ میں آ جائے تو کسے پتا چلے کہ چونٹی آئی؟ آپ کے لشکر کے پیروں میں آ جائیں تو کسے پتا چلے کہ آ گئی؟ اس لیے آپ بے شعوری میں ہو سکتا ہے کہ ہم کو رول کے چلے جائیں. تو دیکھو اس کے اندر بھی کتنا شعور ہے، جانکاری ہے. اب اس کی بات حضرت سلیمان سمجھ رہے تھے نا، وہ چونٹی کی بات تھی، وہ کسی اور کو تو نہیں سمجھ میں آئی. معلوم ہوا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی زبان ہے. چونٹیوں کی زبان ہے، جانوروں کی زبان ہے، اسی طرح جمادات کی زبان بھی ہے، زمین و آسمان کی زبان ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. تو تمام کی تمام ان مخلوقات کو اللہ نے معرفت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی پہچان ہو، مخلوق اللہ کو جانے. اور ان میں سب سے بڑھ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات اور جو کمالات عطا کیے، تمام کی تمام مخلوقات اس سے بالکل خالی اور عاری ہے. اللہ نے بے شمار کمالات انسان کے اندر ودیعت کی ہے، اس لیے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اس کے اندر اپنی پہچان کے اسباب بھی زیادہ پیدا کر دیے. انفس و آفاق میں بے شمار دلائل جمع کر دیے کہ انسان میری ان کے ذریعے سے پہچان پیدا کر لے. اپنے کو دیکھے گا تب بھی خدا کو سمجھے گا، باہر کو دیکھے گا تب بھی انسان اللہ کو سمجھے گا، اس کی معرفت پیدا کر لے گا. اپنے اندر جو اللہ نے رکھا، آنکھوں کو دیکھو، کانوں کو دیکھو، زبان کو دیکھو، دانتوں کو دیکھو، جیب کو دیکھو، اندر کی چیزوں کو دیکھو، ایک ایک چیز کو دیکھو. اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، سب چیزیں نظر آتی رہتی ہیں. ایسے ہی باہر کی تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی دلیلیں، اللہ کے جمال کی دلیلیں، اللہ کی قدرت طاقت کی دلیلیں، اللہ کے علم کی دلیلیں، اللہ کی تدبیر کی دلیلیں. اللہ مدبر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ جمیل ہے. اس سے بڑا جمیل کوئی نہیں، اس سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، اس سے بڑا تدبیر والا کوئی نہیں، اس سے بڑا علم والا کوئی نہیں. یہ سب چیزیں ان ساری مخلوقات کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا، تو معرفت کے لیے میں نے پیدا کیا اور انسان کو بھی میری معرفت کے لیے پیدا کیا. اور جب معرفت کے لیے پیدا کیا تو معرفت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب دیکھتا ہے اللہ کے حسن کو، اللہ کے جمال کو، اللہ کے کمال کو، اللہ کی طاقتوں کو، اللہ کی تدبیروں کو، تو اس کی وجہ سے اللہ کی بے پناہ محبت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. ارے کیسا میرا خالق! دنیا کے حسن کو دیکھ کر آدمی متاثر ہونے والا، کیا اللہ کے اس حسن و جمال سے متاثر نہیں ہوگا؟ جو انسان مختلف کمالات انسانوں کے، چیزوں کے دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی کمال قدرت کو پانے کے بعد کیا اللہ کا عاشق نہیں ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل کے اندر خدا کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی. یہی مطلوب ہے. فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا میری پہچان کے لیے، اور پہچان کا نتیجہ محبت ہے، عشق ہے. اگر معرفت ہو عشق نہ ہو بیکار ہے. ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا شیطان کے اندر علم کا عین بھی تھا اور عرفان کا عین بھی تھا، عبادت کا عین بھی تھا، لیکن عشق کا عین نہیں تھا. عبادت تو بہت بڑا، عابد تو بہت بڑا، اتنی عبادت کیا، اتنی عبادت کیا کہ چپے چپے پہ سجدہ کر گیا. اسی عابد کی شان بھی اس میں موجود تھی، اسے عبادت کا عین اس میں موجود تھا. معرفت بھی اللہ کی بے پناہ اس کو حاصل تھی.
وہ اللہ کا عارف تھا، اور یہی عارف ہونے کی وجہ سے اس نے عین اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، اور دعا بھی بڑی عجیب و غریب کر دی۔ یہ اللہ کو جاننے کے نتیجے میں اس نے کیا، اگر اللہ کو نہ جانتا تو نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب کیا اس پر کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، ما منعک ان تسجد، جب ہم نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو کس چیز نے تجھے منع کیا کہ سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا، اور آگ اوپر کی چیز، مٹی نیچے جانے والی چیز، تو میں بلند و بالا ہو کر، اس سے بہتر ہو کر کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ یہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ کا بے پناہ عتاب نازل ہوا، اس سے کہا گیا یہاں سے دور ہو جا، یہاں سے نکل جا، ہمارے دربار سے تجھ کو مردود کر کے نکالا جا رہا ہے۔ اب اسے مردود کر کے اللہ نے عتاب نازل فرما کر جب اسے باہر کیا تو اس نے دعا کی، اور دعا بڑی عجیب و غریب کی۔ اس نے کہا اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک۔ اب دیکھو دعا بھی کر رہا ہے، اور دعا بھی معمولی نہیں، بڑی حیرت انگیز اور عجیب و غریب، ایسی دعا کسی نے نہیں کی۔ انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کا دن، اس دن تک مجھ کو مہلت دے دیجئے، مجھے موت نہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی کہ اچھا ٹھیک ہے، چل قیامت تک تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو جاننے والا تھا، اللہ کی صفات کو پہچاننے والا تھا، اسی لیے اس نے ایسی دعا ایسے موقع پر کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا عتاب نازل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا غصہ بندوں کے غصے کی طرح نہیں ہے۔ بندوں کا غصہ تو بے اختیار ہے، اور اللہ کا غصہ با اختیار ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ بندہ غصہ کرتا ہے، کیسا کرتا ہے؟ بے تحاشا، قابو میں نہیں رہتا، اس کا جسم قابو میں نہیں رہتا، اس کی عقل اس کے قابو میں نہیں رہتی، اس کا مزاج اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ جب غصے میں آتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو بھی ایسا غصہ آتا ہے۔ اللہ کو غضب آتا ہے، قرآن میں اللہ کی صفت غضب کا جگہ جگہ تذکرہ موجود ہے، لیکن اللہ کے غصے میں بندوں کے غصے میں کروڑ ہاں کروڑ درجے کا فرق ہے۔ وہ اللہ کے غصے کو اپنے اوپر قیاس نہ کر لیں، یا اپنے غصے پر خدا کے غصے کو قیاس نہ کر لیں۔ یہ بات جانتا تھا شیطان، اس لیے اس نے اللہ کے غضب کے وقت بھی اللہ سے درخواست کر دیا، اللہ مجھے مہلت دے دیجئے، اور اس وقت تک مہلت دیجئے جب آپ لوگوں کو مار کر دوبارہ ان کو پیدا کریں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے درخواست قبول کر لی۔ یہ اس کے عارف ہونے کی بات ہے، اللہ کو وہ جانتا تھا۔ تو عبادت کا عین بھی تھا اور عرفان کا عین بھی تھا، علم کا عین بھی تھا، عالم بھی بہت بڑا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ معلم الملکوت تھا۔ معلم کے معنی استاد، ملکوت یعنی فرشتوں کا عالم، عالم ملکوت یعنی فرشتوں کا معلم تھا۔ جو معلم ہوگا وہ معمولی درجے کا ہوگا، وہ بھی فرشتوں کا معلم۔ بھئی استاد تو بڑا قابل ہوتا ہے، بہت بڑا عالم ہوتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے، وہ استاد بنتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا یہ معلم لفظ نہیں ہے، معلم ہے، معلم الملکوت،
معلم کہتے ہیں شاگرد کو، معلم کے معنی استاد، معلم کے معنی شاگرد. تو بل کہتے ہیں معلم الملکوت تھا وہ، یعنی فرشتوں کا شاگرد تھا. چلو مان لیجئے فرشتوں کا شاگرد تھا. انسانوں کے شاگردی ایسے کیسے کیسے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا شاگرد کیسا ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر اسے آپ معلم پڑھیں تب بھی اس کی علم کی شان ظاہر، اور اگر معلم پڑھیں تو اس وقت بھی اس کی علم کی شان ظاہر. تو ہر صورت میں معلوم ہوا عالم بھی بہت بڑا تھا. لیکن بھائی ایک عین کی کمی تھی، وہ تھی عشق کی کمی. عاشق نہیں تھا اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا سجدہ کرو. اگر عشق ہوتا تو عشق تو آگ میں کود جاتا ہے. وہ نہ سمندروں کو دیکھتا ہے، نہ آگ کو دیکھتا ہے، نہ پہاڑوں سے ڈرتا ہے، پہاڑوں سے ٹکر لے لیتا ہے، سمندروں میں کود جاتا ہے، آگ کے حوالے ہو جاتا ہے. اگر محبوب اسے کہتا ہے چل، وہ نہیں دیکھتا کہ سمندر سامنے آ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤں گا، وہ کبھی یہ خیال نہیں کرتا کہ آگ میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. وہ کہتا اگر میرے محبوب کو پسند ہے کہ میں غرق آب ہو جاؤں، میرے لیے باعث سعادت. اگر میرا محبوب یہ چاہتا ہے کہ میرا جسم اور میرا سر پہاڑوں سے ٹکرا جائے، میرے لیے باعث سعادت. اور اگر یہ میرا محبوب چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی. وہ چل پڑتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ جب اللہ نے حکم بھیجا تو اپنا قیاس لڑانے لگا، اپنے علم کو کام میں لا کے اللہ کے حکم کو ٹالنے لگا. کہنے لگا اے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم میرے سے افضل نہیں، میں آدم سے افضل و بہتر ہوں. اس لیے اس کی دلیل یہ ہے، اب دلیلیں دینا شروع کر دیا. دلیل یہ ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو یعنی آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. لیکن پھر بھی وہ ثابت نہیں کر سکا کہ مٹی سے بننے سے وہ مفضول کیوں ہو گئے، آگ سے بننے سے یہ افضل کیوں ہو گیا. اس کی کوئی دلیل اس کے پاس میں نہیں تھی. دماغ خراب ہو گیا تھا. دماغ خراب ہونے کے نتیجے میں، اور یہ دماغ خراب کیوں ہوا؟ علم سے خراب ہوا. اور علم کی اصلاح عشق سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ علم آ گیا تھا لیکن عشق نہیں آیا تھا. علم کے ساتھ عشق آتا ہے. علم جو ہے وہ اوپر جانے والی چیز ہے، سر 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 اوپر چلی جاتی ہے، اس میں ہے تفوق کا مادہ. عشق جو ہوتا ہے وہ زیر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، سامنے جھک جاتا ہے. جو محبوب بولتا ہے اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دیتا ہے. یہ عشق کی خاصیت ہے. علم کی خاصیت ترفع، بلندی، فوقیت، بڑائی. اور عشق کی خاصیت بالکل اس کے خلاف. اس کے اندر عاجزی، اس کے اندر انکساری، اس کے اندر جھکنے کا مادہ، اس کے اندر ماننے کی صفت. یہ عشق کا مادہ ہے. اس میں خالی علم تھا، اسے اوپر اوپر چلا گیا. دماغ کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بولوں کیا نہ بولوں. ایک بات بول دیا اور ایک بات ہضم کر گیا. کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ایک مقدمہ ہم کو لگا لینا پڑے گا اس کی عقل کے مطابق، یعنی شیطان کی عقل کے مطابق. شیطان نے کہا میں بہتر ہوں. دلیل یہ ہے اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. لیکن اس سے نتیجہ تو نہیں نکلے گا نا. ایک اور مقدمہ جب تک نہیں لگے گا اس وقت تک نتیجہ نہیں ملتا. جب بھی نتیجہ لینا ہو تو دو مقدمے چاہیے. دو مقدمے مل کر نتیجہ دیتے ہیں. یا ایک ہی بات بیان کیا تو اور ایک کیا ہے؟ وہ اور ایک اس کے دل میں چھپا ہوا تھا. وہ تھا جو آگ سے بنتا ہے
وہ بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ آگ اوپر جاتی ہے، اور مٹی سے جو بنتا ہے وہ پست ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ مٹی نیچے رہتی ہے۔ یہ اس نے اپنے دل میں رکھا، اللہ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ تو ایک بات بیان کر دی، ایک بات نہیں بیان کی، وہ اس کے دل کی بات یہ تھی۔ دونوں کو ملا تو مقدمہ یہ نکلا کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے جانے والی، آگ اوپر اٹھنے والی، اس لیے میں بہتر ہوں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی ہے، سورہ نبا کی آخری آیت، اس میں ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ قیامت کے میدان میں کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس کا عام مطلب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کافر جب وہاں پر دیکھیں گے عذابات، سختیاں، جہنم کے عذابات، وہ خطرناکیاں، وہ وحشتناکیاں، اس کو دیکھ کر وہاں پر ان کی زبانوں سے نکلے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، اگر پیدا بھی ہوتا تو مٹی بن کے پیدا ہوتا، مٹی رہتا میں یا مٹی ہو جاتا میں۔ بعض لوگوں نے بھی کہا کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا، مجھے مٹی بنا کے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ ان کو خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، آرزو ہوگی، یہ عام اس کا مفہوم ہے۔ لیکن ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر صوفیانہ ایک تفسیر اس کی بیان کی۔ انہوں نے کہا یہاں کافر سے مراد شیطان ہے، مطلق کافر نہیں، ہر کافر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اے وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ، شیطان کہے گا وہاں پر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی سے پیدا ہوا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، میں تو آگ سے پیدا ہوا اور اس وقت دعویٰ کیا میں بہتر ہوں، یہ ذلیل ہے میرے سامنے۔ لیکن قیامت کے میدان میں اس کی ذلت، خاری، رسوائی، اور پھر آدم کی اولاد کی بڑائی اور عظمت، ان کے مقامات، ان کے درجات، محمد الرسول اللہ بھی، حضرت آدم بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت داؤد بھی، حضرت سلیمان بھی، لاکھوں پیغمبروں کے ان کے ماننے والے، اور پھر اولیاء اللہ، حضرات صحابہ، ان سب کی جو شان وہاں پر نمایاں ہوگی، اور پھر عامت المسلمین، ان کی جو شان وہاں پر ظاہر ہوگی، اس کو دیکھ کر اسے افسوس ہوگا اپنے اوپر اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت، اے خلقت من تراب، یعنی میں بھی مٹی کا بنا ہوا ہوتا، آدم مٹی کے تھے، میں بھی مٹی سے بنا ہوتا، آج مجھے منزلتیں اور بڑائیاں اور اللہ کے قرب کی دولتوں سے مجھے بھی مالا مال ہونے کی نوبت آتی، لیکن اے کاش کہ ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھو یہاں تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں افضل ہوں، قیامت کے میدان میں یوں کہے گا وہ افضل ہے، اور خواہش کرے گا میں بھی مٹی کا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو بہرحال یہ بتا رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی یاد ہے؟ نہیں، اس کے پاس عشق کا علم نہیں، ہاں عشق نہیں تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن عشق موجود نہیں، اور اسی پر میں نے کہا کہ علم تفوق چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خصوصی صفت ہے، اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بڑائی ہے، عظمت ہے، جلالت ہے، بڑائی، لیکن اس کو لیول میں لانے کے لیے عشق چاہیے۔ اگر لیول میں لانے کے لیے عشق آ گیا تو عشق آ کر اس علم کو ایک سطح پر، بلندی پر لے جانے کے بعد اپنی جگہ پر اسے ٹکا لے گا، نہیں تو آدمی تکبر میں مبتلا ہو کر ایک قسم کا شیطان بن جائے گا۔ اس لیے عشق کی بڑی ضرورت ہے، اور اسی عشق کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا کہ میرا عشق پیدا کرو،
میں تمہارا معشوق ہوں، ان سب چیزوں کو دیکھو، ان چیزوں کے ذریعے سے میری معرفت تم کو نصیب ہوگی، میری معرفت جب نصیب ہوگی تو میرا عشق تم کو نصیب ہوگا، اور اس طور پر میرا اور تمہارا ایک اور رشتہ قائم ہوگا، اس رشتے کا نام ہے عاشق اور معشوق کا رشتہ۔ یہ انتہا ہے اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے تعلقات کی۔ شروع ہوتا ہے تعلق رب و مربوب ہونے سے، پھر بڑھتا ہے تو حاکم و محکوم کا، پھر عابد و معبود کا، پھر انتہا یہ ہے کہ عاشق و معشوق کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ بھائیو، اس تعلق کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم صادر فرمایا۔ کیا صادر فرمایا؟ ذرو ظاہر الاسم و باطنا، اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ گناہ میں دو صفتیں، ایک صفت یہ ہے کہ وہ گندگی ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ دو بیماریاں ہیں اس میں، دو عیب ہیں گناہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گندگی ہے، پلیدی ہے، پاخانے سے بدتر ہے، شراب سے بدتر ہے، خون سے بدتر ہے، بہت بڑی ناپاکی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انتہائی نقصان دہ ہے، اتنا بڑا نقصان کہ اس کی وجہ سے رب اور مربوب کا رشتہ، عاشق کا معشوق کا رشتہ متاثر ہو جاتا ہے، رشتے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ گناہ ایسی بدترین چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس عشق کے نتیجے میں اور اس کے اثر کی وجہ سے ہم کو اور آپ کو حکم یہ دیا کہ اے میرے سے عشق رکھنے والے بندو، میرے سے اگر تعلق تم کو باقی رکھنا ہے تو دیکھو گناہ کو چھوڑ دینا، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ اس میں ایک تو ہے نقصان تمہارا، تم میرے عاشق بن کے آ رہے ہو تو میں کیسے برداشت کروں کہ تم کوئی نقصان اٹھا لو؟ کیا کوئی معشوق اپنے عاشق کا نقصان برداشت کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کو بچاتا ہے، بھائی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ اس کا کسی قسم کا نقصان ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، اس کے اندر بڑا نقصان ہے تمہارا، اس لیے اگر تم میرے عاشق ہو تو تم کو میں تاکید کرتا ہوں گناہ سے بچ جاؤ، اس لیے کہ گناہ تمہارے لیے نقصان دے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ تمہارے میرے رشتے میں فرق آ جائے گا۔ اگر ایک آدمی سے تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، تو کوئی ایسا کام وہ کرے جس سے کہ دونوں کے رشتے میں فرق آ جائے، کٹ آف ہو جائے، رشتہ کٹ ہو جائے، تو کیا بھائی ایسی چیز اختیار کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے کہ جس سے رشتے میں فرق آ رہا۔ مثال کے طور پر باپ بیٹے کے رشتے میں فرق ڈالنے والی کوئی چیز، ماں باپ میں بچوں میں فرق ڈالنے والی کوئی چیز، میاں میں بیوی میں اس رشتے میں فرق ڈالنے والی کوئی چیز، خلل پیدا کرنے والی کوئی چیز اختیار کریں تو غلط ہے، اس سے کہ اس سے تو رشتے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تو سب سے بڑا رشتہ ہے، وہ ہے اللہ کا بندے سے عاشقانہ معشوقانہ تعلق۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میرے سے تمہارا تعلق اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے جب گناہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جو چیز مجھے پسند نہیں اس کو تم اختیار کر کے میرے پاس کیسے آ سکتے ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی سے تعلق رکھے اور اس معشوق کو ایک چیز پسند نہ ہو اور آدمی اسی کو لے کے جائے، انہی اداؤں کے ساتھ میں جائے؟ تو کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے پر اللہ ہم کو اور آپ کو حکم دے رہے گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے میرے تمہارے رشتے میں فرق آئے گا، اسے نقصان دہ ہے، اور نقصان یہی ہے کہ میرے اور تمہارے رشتے میں فرق آ جائے گا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ گندگی ہے، پلیدی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ بدبودار چیز۔ گزشتہ بار بھی میں نے عرض کیا تھا، حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان سے بدبو نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا ایک گندگی بھی ہے۔ کیا کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملنے کے لیے جائے اور ذرا گوبر تھوپ کے جائے؟ چلے گا کام؟ اللہ کہتا ہے بھائی میرے پاس میں آنا ہے تو گندگی برداشت نہیں۔ جیسے انسان سے ملنے جائے وہاں پر گندگی برداشت نہیں، اسی طریقے پر کوئی میرے سے ملنے آتا ہو، میرے سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہو، میرے سے عشق کرنا چاہتا ہو، میرا ذکر کرنا چاہتا ہو، میری نماز پڑھنا چاہتا ہو، میری عبادت کرنا چاہتا ہو، تو اسے گناہ چھوڑنا ہوگا، اسے کہ گناہ تو پلیدی ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، اس نجاست کے ساتھ میرا کوئی رشتہ تمہارے سے باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اچھا یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی اور خلل ڈالنے والی سب سے بدترین چیز گناہ ہے۔ گناہی سے تو انسان کٹتا ہے اللہ سے، اور کس سے کٹتا ہے؟ ظاہری گندگی لگی تو نہیں کٹتا۔ دیکھیے ہمارے پاس ہر وقت گندگی کا خزانہ جمع ہے۔ ہر آدمی کے پیٹ میں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن کیا کوئی دعویٰ کر سکتا میرے پاس کوئی گندگی نہیں؟ ہر آدمی کے پاس میں ہے، ہر آدمی کے پیٹ میں گندگی ہے، ہر آدمی کے اندر نجاست موجود، لیکن اللہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ تم نماز پڑھ سکتے ہو، اس کے ساتھ تم میری مسجد میں آ سکتے ہو، اس کے ساتھ میرے سامنے تم کھڑے ہو سکتے ہو، اس کے ساتھ تم میرا ذکر کر سکتے ہو، اس کے ساتھ تم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، اس کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہو، میرے سامنے دعا مانگ سکتے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تم خوب میرے دربار میں آؤ، صرف جہاں تک ممکن ہے وہاں تک پاکی حاصل کر لو، لیکن جہاں تک امکان نہیں ہے تمہارا وہ میں نے معاف کر دیا ہے تمہارے سے۔ لیکن بھائیو دل کی گندگی معاف نہیں، دل کی گندگی معاف نہیں، گناہ کی گندگی معاف نہیں۔ گناہ کی گندگی اللہ کے رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ یہ دیکھو ظاہری گندگی کے ساتھ اللہ نے ہم کو اپنے دربار میں اجازت دے دی، لیکن حکم دیتے ہیں ذرو ظاہر الاسم و باطنہ، میرے دربار میں آنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کر کے آؤ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کر لو۔ یہ ہے عاشق اور معشوق کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے حکم بھیجا اور فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اس کے بعد ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، گناہ جو ہوتے ہیں اس کے کئی لیول ہوتے ہیں، الگ الگ لیول ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ہیں جو بہت بڑے گناہ کہلاتے ہیں، جن کا نام ہے گناہ کبیرہ۔ علماء نے گناہ کبیرہ کی فہرستیں مقرر کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں کتابیں لکھی، کسی نے 70 لکھے، کسی نے اس سے کچھ زیادہ لکھے، کتابیں موجود ہیں۔ بڑے بڑے گناہ جیسے شراب پینا گناہ، زنا کرنا گناہ، جھوٹ بولنا گناہ، حسد کرنا گناہ، اس طرح کے بہت سے گناہ ہیں، 70-80 گناہ، یہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ کچھ گناہ اس سے کم لیول اور کم درجے کے ہیں، ان کو مکروہات کہا جاتا ہے، وہ بھی گناہ ہی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں، وہ بھی گناہ ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کچھ گناہ کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے اور کچھ گناہ کا ثبوت دلیل ظنی سے ہے۔ دلیل قطعی کیا؟ جیسے قرآن کریم، قرآن کریم سے جس چیز کا گناہ ہونا ثابت ہو گیا اس کو کہیں گے یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دلالت میں بھی قطعی ہو، ثبوت میں بھی قطعی ہو، ایسے ہیں۔ اور کچھ گناہ وہ ہیں جو ایسی دلیل سے ثابت نہیں، بعض احادیث سے ثابت ہیں، تو وہاں پر علماء احتیاطاً ان کو
لفظ حرام بولنے کے بجائے مکروہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہے، گناہ وہ بھی ہیں، وہ بھی بدترین گناہ ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے. تو یہ دو قسم کے ہوئے. تیسرے وہ گناہ ہیں جن کو مشتبہات کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ پہلو ایسے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز، کچھ پہلو ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناجائز. ایسی چیزوں کا نام مشتبہات. یہ تیسرے درجے کی چیزیں ہیں. چوتھے درجے کی چیزیں یہ ہیں کہ جو چیز مستحب، بہتر، افضل، ایسی چیزوں کو نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن ہلکے انداز کا گناہ. مستحبات کو چھوڑ دینا، اچھے کاموں کو نہیں کرنا، اچھے کام نہ کیا، وہ بھی ایک درجے کا گناہ ہوتا ہے. یہ میں نے 4 قسم کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی. پہلی بات تو بالکل واضح ہے، گناہ کبیرہ اور حرام چیزیں. مکروہات وہ بھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہے. اس سے کم درجے کی جو چیزیں ہیں مشتبہات، اس سے بھی بچنا چاہیے آدمی کو. اللہ نے جو حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس کے اندر یہ سب داخل ہو گیا. گناہ کبیرہ کو چھوڑو، مکروہات کو چھوڑو، مشتبہات کو چھوڑ دو، اور ایک آخری چیز جو بیان کی، مستحب امور کو ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کر، وہ بھی چھوڑ دو. لہذا سنتوں کی پابندی، نوافل کا اہتمام اور ذکر اذکار کا اہتمام، یہ نیکی ہے، مستحب نیکی ہے. اس کو چھوڑے رہنا یہ بھی ایک درجے کا گناہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو درجے کے گناہ ہیں وہ الگ الگ لوگوں کے حساب سے ہیں. عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر گناہ کبیرہ کو چھوڑ دے تو بہت. جو ذرا نیک اور متقی ہوتے ہیں وہ مکروہات سے بھی بچے. جو ان سے بھی ذرا اعلیٰ درجے کے متقی لوگ ہیں تو وہ مشتبہات سے بھی بچے. جو ان سے بھی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تو مستحب باتوں میں بھی کوتاہی نہ کرے. یہ ہیں درجے، الگ الگ درجے. ایک بار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر جہاں پر قیام تھا ان سے ملنے کے لیے ایک عورت آئی. لوگوں نے اطلاع کی امام احمد کو کہ ایک عورت آپ سے بات کرنے آئی. اس کو پردے میں بٹھایا گیا اور پوچھا گیا کیا بات کرنا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چرخہ چلاتی ہوں، دھاگا باندھتی ہوں، دھاگے بناتی ہوں. یہ دھاگا بنانے کا جو میرا کام ہے وہ دن میں بھی چلتا ہے، رات میں بھی چلتا ہے. میں دن میں بھی بناتی ہوں، رات میں بھی بناتی ہوں. دن میں جو بناتی ہوں وہ تو بہت سافٹ ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. اور جو رات میں بناتی ہوں تو پہلے زمانے میں ایسے لائٹ نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے چراغ ہوتے تھے، تو اس میں جب میں بناتی ہوں تو اتنا سافٹ نہیں بنتا، اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا. اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ دن میں بنائے جانے والے دھاگے کی جو قیمت میں لگاتی ہوں، رات میں بننے والے دھاگے کی بھی وہی قیمت لگا کے میں بیچ سکتی ہوں یا نہیں بیچ سکتی؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دن میں بھی بناتی ہوں، رات میں بھی بناتی ہوں. دن کا بہت سافٹ اور اچھی کوالٹی کا بنتا ہے، رات میں جو بناتی ہوں تو اتنی اچھی کوالٹی نہیں آتی. اب پوچھنا یہ ہے کہ دن میں بنائے جانے والے دھاگے کی جتنی قیمت میں رکھتی ہوں، بیچتی ہوں، اتنی ہی قیمت رات کے دھاگے کی رکھ کر بیچ سکتی ہوں یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے سنا تو کہا کہ بھائی یہ کون عورت ہے ایسا دقیق مسئلہ پوچھنے آ گئی؟ اتنا دقیق مسئلہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے، چاہے دن کی رات کی کبھی بھی بناؤ، قیمت یکساں رکھ کر بھی بیچ سکتے ہیں.
لینے والے کی مرضی، اگر لینا چاہے تو لے لے، ناجائز تو نہیں ہے۔ لیکن اس نے مسئلہ پوچھا تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس عورت سے پوچھو کہ یہ کون عورت ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو وہ عورت بتانے لگی کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ کس کی؟ بشر حافی کی بہن۔ بشر حافی بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک زمانے میں تو شرابی کبابی تھے، اللہ نے بعد میں توفیق دی، بہت اونچے درجے پر پہنچ گئے۔ ان کے زمانے میں یہ حال تھا، ان کے ادب کا، تعظیم کا، احترام کا، ان کی بزرگی کا، کہ ایک آدمی ایک جگہ خربوزے بیچ رہا تھا اور یہ کہہ کر بیچ رہا تھا کہ اس کے اوپر بشر حافی کا ہاتھ لگا ہے، اور لوگ اسے لینے کے لیے بڑی بڑی قیمتیں لگا رہے تھے۔ اب اندازہ کر لو کیا مقام ہوگا ان کا۔ اس آدمی نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ وہ خربوزہ ہے جس پر بشر حافی کا ہاتھ لگا ہے، اب لوگ اسے لینے کے لیے بڑی بڑی قیمتیں لگا رہے تھے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تھا انہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو فجر میں جنازہ اٹھایا گیا، لاکھوں کی بھیڑ تھی، اور 2 4 5 6 کلومیٹر کے فاصلے پر قبرستان تھا، وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو گیا۔ جب یہ منظر دیکھا تو اس مجلس کے اندر ان لوگوں کے درمیان امام بخاری کے استاد امام ابن المدینی بھی تھے۔ انہوں نے کہا، ارے لوگوں، یہ اس بندے کا دنیا میں احترام ہے، اللہ کے پاس یہ قیامت میں جائے گا تو کیا احترام ہوگا۔ ایسے ایسے لوگ۔ تو بہرحال وہ عورت کہنے لگی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے اگر کوئی عام عورت یہ مسئلہ پوچھتی تو میں یہ کہتا جائز ہے، دن کا رات کا کوئی بھی دھاگا ہو ایک قیمت لگا کے بیچ سکتی ہے، لیکن بشر حافی کی بہن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو درجے ہو گئے نہیں ہو گئے، میں یہ کہہ رہا تھا الگ الگ درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب بشر حافی کی بہن کے لیے یہ بھی ناجائز ان کے مقام کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی بچو تو یہ ہوتا ہے مقام۔ تو کوئی تو وہ ہوتے ہیں جن کو کہا جائے گا موٹے موٹے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو، ظاہر الاسم و باطنہ، اور نمازیوں اور پابند لوگوں سے کہا جائے گا مکروہ باتوں سے بھی بچو، مکروہ میں مکروہ تحریمی ہو تو اس سے بھی بچو، مکروہ تنزیہ ہے تو اس سے بھی بچو۔ اور کوئی اور متقی عابد و زاہد ہے اس سے کہا جائے گا مشتبہ چیزوں سے بھی بچو، اور کوئی اس سے بھی اعلیٰ مقام کا ہے تو اس سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ بشر حافی کی بہن کی طرح دن اور رات کے دھاگے میں بھی فرق کرو، ورنہ وہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے۔ بھائیو، یہ ہوتے ہیں الگ الگ مقامات، اس کے لحاظ سے آیت کے یہ سب مطالب ہو سکتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ کسی کے حق میں وہ گناہ ہے تو کسی کے حق میں بشر حافی کے بہن کا یہ مسئلہ بھی گناہ میں داخل ہو گیا۔ اور پھر ایک درجہ اس سے بھی ہوتا ہے اوپر۔ میں شروع میں اس آیت کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں کہ مقصود اعلیٰ، مقصود اعظم اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ بندے گناہ چھوڑ کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے۔ صرف پاک ہو جانا مقصود نہیں، پاک ہو جاؤ بولنے کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، اپنے آپ کو مختلف زیب و زینت کی چیزوں سے آراستہ پیراستہ کرو۔ جیسے آپ کہیں کہ بھائی گھر بہت ناپاک ہو گیا ہے، پاک کرو، مہمان آنے والے ہیں، گھر کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ لوگ گئے پاک کرنے والے، انہوں نے جا کر جو بھی اس کے اندر ناپاکیاں تھیں اس کو پاک کر دیا، اٹھا کے سمیٹ کے ادھر ادھر ڈال دیا، اس کے بعد آ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ مہمان آئے، نہ بیٹھنے کو کچھ ہے،
نہ لائٹ کا کوئی انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، نہ سونے کے لیے کوئی بیڈ ہے، نہ بیٹھنے کے لیے کوئی صوفہ ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو جس مالک نے حکم دیا تھا کہ بھائی گھر کو پاک کرو، صاف کرو، وہ ان کے اوپر ڈانٹے گا کہ نہیں ڈانٹے گا؟ کہے گا ارے میں نے کہا تھا پاک کرو، صاف کرو، یہ کیا پاک کیا؟ انہوں نے کہا ارے ہم نے تو گندگی پاک کر دی یہاں کی۔ وہ کہے گا ارے گندگی پاک کرنا ہی نہیں، اس کو سجانا بھی تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھنا تھا، بچھانے کی چیزیں بھی لگانا تھا، لائٹ بھی یہاں لگانا تھا۔ مہمان آنے والے ہیں تو مہمانوں کے لیے گھر کی پاکی یہ ہوتی ہے کہ اس کو گندگیوں سے صاف کرنے کے بعد اس کو آراستہ کرو، پیراستہ کرو۔ اللہ بھی یہی کہہ رہے بندوں سے، ضرور ظاہر الاسم و باطنا، اپنے ظاہر کو باطن کو پاک صاف کر لو، یعنی اپنے آپ کو بنا لو، سوار لو، نیکیوں سے، عبادات سے، اچھائیوں سے، خوبیوں سے، اخلاق سے اور تہذیب سے، ان سب چیزوں سے آراستہ پیراستہ کر لو۔ یہ اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ دیکھو بعض چیزیں بولنے کی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں سمجھ لینے کی ہوتی ہیں، جس کی مثال ابھی دے چکا ہوں۔ گھر پاک کرو، کوئی بے وقوف یہ مطلب نہیں لیتا کہ جہاں پر گندگی پڑی ہے اتنا پاک کر کے چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہی لیتا ہے، پاک کا مطلب ہے صاف کرنے کے بعد، گندگی کو دور کرنے کے بعد، جھاڑ جھنکار کو دور کرنے کے بعد، اینٹ و پتھر پڑے ہوں تو اس کو دور کرنے کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے مہمانوں کے قابل بنا دو۔ اللہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف کر کر میرے قابل بناؤ۔ میں تمہارا معشوق ہوں، میں تمہارا معبود ہوں۔ میری معبودیت کا حق اور میری معشوقیت کا حق یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے ساتھ ساتھ میرے قابل بنا لو اپنے آپ کو۔ اور قابل کب بنیں گے؟ جب گناہوں سے بچنے کے ساتھ، اور گناہوں کے بھی الگ الگ درجات میں نے بیان کر دیے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ جو ہے کیا ہے، سیئات المقربین حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کسی کے لحاظ سے تو وہ نیکی ہوتی ہے، لیکن کسی کے لحاظ سے تو وہ بھی گناہ ہوتا ہے، جس کی مثال ابھی بشر حافی کے اس واقعے، بشر حافی کی بہن کے واقعے میں آ گیا۔ وہ تو جواز کی مثال ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بظاہر نیکی ہوتی ہے، کسی کے حق میں نیکی، لیکن دوسرے کے حق میں وہ اچھائی نہیں سمجھی جاتی، اس کو برائی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو کہنے والوں نے کہا حسنات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو یہ الگ الگ درجات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اور ایک درجہ اس سے آگے ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ اپنے دل اور ظاہر دونوں کو اتنا صاف و پاک بنا دے کہ اس کے اندر کسی اور کی کوئی گنجائش نہ رہے، ایسا پاک و صاف بنا دے سب چیزوں سے، جس کو حضرت خواجہ مظہور صاحب نے کہا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ وہ مقام ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہی مطلوب ہے قرآن کی اس آیت کریمہ سے کہ اپنے آپ کو اس طرح پاک و صاف بنا کر اللہ کے شایع نشان اس کو تیار کر لیا جائے۔ جب آدمی یہ کر لے گا تو اللہ کے شایع نشان بن جائے گا اور اللہ کے ان تعلقات کو نبھانے والا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم سب ان چیزوں کے اوپر کاربند ہوں۔ آخر میں ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ایک بار انہوں نے وضو فرمایا، عشاء کا وضو، اور اس کے اندر خلال بھول گئے۔ خلال کرنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ بھول گئے۔ بھولنے کے بعد اسی وضو کے ساتھ میں نماز پڑھی، سنت نوافل جو پڑھنا تھا پڑھ لی، اور اس کے بعد جا کر کچھ دیر آرام کرنے کا معمول تھا، پھر رات میں اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ جا کر سوئے تو خواب کے اندر دیکھا
کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے معین الدین، ہمارے سے عشق کا دعویٰ اور ہماری سنت کو ترک کر دیا۔ گھبرائے ہوئے اٹھے، پھر جا کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز عشاء کو دہرایا، حالانکہ جو نماز اس وضو سے پڑھی گئی تھی کسی بھی فقہی قانون، ضابطے، اصول اور کسی بھی مفتی کے فتوے کے لحاظ سے اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہو گئی۔ اسے کہ جس میں خلال چھوٹ جائے وضو ہو جاتا ہے، اس سے جو نماز پڑھ لی جائے وہ نماز بالیقین ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ تو محض عبادت کا نہیں تھا، یہاں مسئلہ عشق کا بھی تھا۔ انہوں نے اٹھ کر نماز کو دہرایا، جو نمازیں اس وقت اس کے لیے اس کے ساتھ پڑھی تھی ان سب نمازوں کو دہرایا۔ اب یہ جو مقام ہے یہ ایسے لوگوں کا مقام ہے۔ اس کو میں نے کہا اب دیکھو، ایک مستحب چیز کے چھوٹ جانے کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، یہ بھی وہ آخری درجے کا گناہ ہے، ان لوگوں کے لحاظ سے وہ گناہ جس کا میں نے تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا کہ یہ ان کے حق میں گناہ اور ہمارے حق میں تو کچھ بھی نہیں، کرے تو مستحب، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے ہاں نہ کرنا یہ ایک گناہ کی بات سمجھی گئی اور اس کے اوپر ان کو خواب کے اندر تنبیہ کی گئی۔ بہرحال ان سب باتوں سے الحمدللہ اس آیت کریمہ کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو نبھائیں، ان چیزوں کے اوپر کاربند ہو، پابندی کے ساتھ لگنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔